مات على حب آل محمد مات مؤمنا لجبالا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جڑا میری آد نال محبت کرتا مر گیا اس دنیا تو انتقال کر گیا وہ انہیں نہیں جاوے گا بلکہ مومن ہو کے جاوے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری حدیث مبارکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا. کہ نبی علیہ السلام فرمایا خبردار ہوشیار ہو جاؤ کہ جڑا میری آد نال محبت کرنا مر گیا مغفورا وہ دے گناہ بخشتے جان گے اگر سرکار نے فرمایا مات علی حب آل محمد مات تائبا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرمود شفیع مشہور احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا جڑا میری آد نال محبت کرتا مر گیا اس دنیا تو چلا گیا وہ انجے نہیں جاوے گا گناہگار تے بے شک ہوے گا دنیا تے گناہ تے کرتا ہوے گا لیکن میرا کلمہ پڑھن والا ہوے گا تے پھر کی ہوے گا وہ انجے نہیں جاوے گا وہ گناہوں نو نہ لے کے نہیں جاوے گا بلکہ تائبہ وہ توبہ کر کے مرے گا. سبحان اللہ. توبہ کر کے مرے گا. اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جڑا میری آل نال محبت کرنا مر گیا اس دنیا تو چلا گیا وہ بے شک گھر بیٹھا مر گیا وہ شہیداں میں ہوئے گا. سبحان اللہ. مقام شہیدوں میں ہوئے گا وہ شہید ہو کے مرے گا. میرے دوستوں کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الایمان. سرکار فرماتے ہیں کہ جڑا میری آل نال محبت کرتا مر گیا وہ انجے نہیں جاوے گا وہ کامل ایمان دے نال دنیا تو جاوے گا. کامل ایمان دے نال تھوڑے بہت ایمان نہیں. اس تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اہل بیت کا محبت کرنا کامل ایمان ہے. کل ایمان ہے جز ایمان نہیں. ایمان کا جز نہیں اہل بیت کا محبت کرنا کل ایمان ہے. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد بشره ملک الموت بالجنة ثم منکر ونکیر. غور نہ سنو سرکار فرماتے ہیں کہ جڑا میری آل نال محبت کرنا مر گیا اس میں ملک الموت جڑے نے انہاں نوں اور قبر دے جڑے فرشتے نے منکر نکیر انہاں دے واسطے دی قبر جڑی ہے زیارت گاہ بنا دیتی جائے گی. فرشتوں کی زیارت کرنا ہوگی اس بندے نے جڑا آل محمد محبت کرتا مر گیا. اس سے بات چلی آنے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں مل کے بڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں لانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں لانا دیکھنا ہاں دیکھنا کون ویک اپنے سجے کبے ویک اپنے گھڑیاں کو ویک اپنے رشتہ داروں وچوں ویک جڑے کہندے نے بیت تو دور کردے نے اور اہل بیت دا نام لے کے صحابہ تو بھی دور کردے نے انہاں دی یاد دے وچ نانا میرے بھائی
اے اہل سنت دا عقیدہ نہیں کہ اہل بیت دی محبت میں جا کے صحابہ دی گستاخی کرے یا صحابہ دی محبت میں جا کے اہل بیت دی گستاخی کرے. اے عقیدہ اہل سنت نہیں بلکہ اہل سنت عقیدہ کی ہے تمہاروں نال نال لے کے چلے تے آگے عظمت یا لے نبی بھول نہ جانا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ يزفر إلى الجنة كما تزفر العروس إلى بيت زوجها. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ نے وآلہ بارک وسلم فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ میری یاد نال محبت کرتا مر گیا اس نو قبر دے وچ جنت دے وچ اس عزت دے نال داخل کیتا جائے گا جس عزت دے نال دلہن اور دلہن نو دولہے دے گھر تک پہنچایا جاتا ہے. اس طرح جنت وچ متعلق کیتا جائے گا. اس بندے کہڑے نے جڑا دے بیت نال محبت کرے گا وہ ان جنت داخل ہو کے جس طرح دلہا تے دلہن دولہے دے گھر داخل ہوندے عزت نال. اپنے گھر اندر جنوں دلہن بیاہ کے جاندے ہو کیا اس کو بےزتی کر کے داخل کرتے ہو؟ عزت نہ کرتے ہیں. بڑے پروٹوکول نہ بڑے پیار نہ بڑے اچھے انداز نہ یہ ٹھیک ہے نا. عزت نہ جنت وچ وہ بندہ داخل کیتا جائے گا جو جنت داخل کرنا ہے کون ہوں گے؟ اللہ پاک دے نبی فرشتے. اللہ پاک دے نبی فرشتے ہوں گے. تو پھر اپنے مقدر تے فخر کر کہ اللہ پاک نے اہل سنت جماعت عقیدہ عطا فرمایا تے عقیدہ بھی وہ عطا فرمایا جہدے وچ اہل بیت کی محبت کٹ کٹ کے بھری کٹ کے بھری ہوئی. اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات فتح له فی قبرہ بابان الی الجنہ. سرکار فرماتے ہیں یقین جان لو کہ جڑا بندہ اہل بیت نال آل محمد نال محبت کرتا مر گیا وہ قبر دے وچ جنت جڑی کہ اس دی قبر ہوے گی اس دی قبر دے وچ جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے. کس واسطے کھول دیتے جان گے؟ وہ جنت کی زیارت بھی کرے گا تے جس ویلے جائے گا وہ تو سیر بھی کر کے آئے گا تے جنت کی خوشبو بھی محسوس کرے گا. کتنا بڑا مقدر کتنا مقدر یہ لوگ بھی مقدر ہو سکتا. آگے سرکار فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمت. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جڑا میری آل محبت کرتا مر گیا وہ دی قبر نو فرشتاں دا زیارت گاہ بنا دیواں گا. انہاں واسطے زیارت گاہ بن جائے گی. زیارت کرنے کے فرشتے آپ اس بنائیں گے جنہیں زیارت فرشتے کریں وہ مقام کی ہوئے گا. جلیا تمہوں نے نبی ساڑھے جائے تو تم آل نہ محبت کرنا ہے تو مقدر نہ لینا چاہا. سرکار دی آل نہ محبت کرنا ہے مقدر نہ لینا چاہا. نبی نہ چاہا تشویق نہ دیکھنے اپنی جلا ہو گئے. اپنے عقیدے ٹھیک کر اپنے ایمان دے ہوتے تھوڑا خیال کر غور کر کہ میں کہنے پکاڑو پہ ہاں یہ گلنا چاہے نا تین میں نے ویکھیا دنیا دور نسلے جگہ آل محمد محبت کرے دنیا ہوتے ہی اس بندے سے ویکھ لگے دنیا ہوتے ہی لوگ اس تجارت کرتے ہوں گے دنیا تے تو قبر تے پھر بعد دی تو قبر تے پھر وہ قبر ہونی دے وچ جدوں آل محبت کرتا دنیا بندہ ٹوٹ جائے تو پھر قبر وچ آمنہ دا لال بھی آوے. سبحان اللہ سبحان اللہ آنا ہے نا سرکار نے کوئی شک نہیں کسی نے سرکار تشریف جاؤں گے نا تو جدوں پھر سرکار تشریف جاؤں گے تو پھر تو جدوں ایک عمل لے کے دنیا تو قبر وچ گئے آئے گا پھر آمنہ دا لال حسنین کریمین دے نانا جان کیویں طرح استقبال کر دیا کیویں طرح مہربانی کر دیا. توجہ کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. یہ حدیث کا ساری حسن
نہ لکھی ہوئی ہے کو نہیں نا میں ان ساری حدیث نہ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے تو صاحب نے یہ ترکیدہ یہ بڑے جڑے بڑے ہیں نہیں میرے بھائی یہ وہ کہتا ہے جو صحابہ کا کہتا ہے تو اس سرکار نے لفظ استعمال فرمایا جڑا عالم محمد محمد کرتا مر گیا وہ ایرا گہرا نہ تو کہنا ہو نہیں مرے گا بلکہ سنی ہو مرے گا سنی ہو مرے گا حدیث کو میں سمجھا جب حدیث ہوئے تو پھر تو ہم ماننا چاہیے تو پھر اگے پیچھے ڈاؤن ڈور کوئی چاچے جا کے رکھے ہے کوئی مامے جا کے رکھے ہے ماما نے میرا پتر تمہاری کام کیتا کر چاچا نے پتر تمہاری کام کیتا کر ہیں چلا ہو گیا ہے سنانا پڑ جانا تیرے عقیدے کی شہادت نبی اسلام لے رہے اللہ ماتا اللہ رب آل محمد ماتا آل سنہ و جماعت جڑا آل محمد محمد کرتا مر گیا وہ اور نہیں اور کوئی بھی نہیں بلکہ سنی ہو کے مرے گا تو پھر روز سنی کسی نے کرنا بھی سنایا بھاوے تن کوئی آپ ایک حدیث حدیثہ ہیں لیکن تم نہیں پتا کہ حدیث کے لیے درد دیا ہے حدیث کے لیے درد دیا ہے حدیث کے لیے درد دیا ہے ضعیف ہے مجروح ہے فلاں یقین جب تیرے پتہ نہیں کدی تو مطالعہ نہیں کیتا کدی تو علم دین پڑھیا نہیں تو تیرے بیچارے پتہ کی کرنا ہے پھر تم جڑا تیرا گرا چڑھے گا ایک حدیث نہیں حدیث نہیں جان کام کر لیا تو پھر تم چاہیے نا جنہاں کو قرآن پڑھے ہیں انہوں کو پوچھ لیا کر میں فلانے بندے کو فلانے بندے میں آج نکالنا تو صحیح ہے تو کیا نکالنا صحیح ہے پھر اسے اندر سمجھ لیں جنہاں نے قرآن پڑھایا جنہاں نے دین سکھایا انتر سرکار کے کام اس بندے صحیح کی ہے یا غلط کی ہے اور آگے چاہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اشارت رمضان اللہ ماتا اللہ بغض آل محمد ماتا کافرہ جڑا آل محمد بغض کرتا مر گیا بھاویں داڑھی رکھی ہوئے یا نہ رکھی ہوئے بھاویں تبلیغ کرتا ہوئے یا نہ کرتا ہوئے بھاویں شلوار کتنے دھوتے ہوئے یا نہ ہوئے بھاویں صدقہ وغیرات کرتا ہوئے یا نہ کرتا ہوئے بھاویں حج کرتا ہوئے یا نہ کرتا ہوئے بھاویں عمرے کرتا ہوئے بھاویں نہ کرتا ہوئے بھاویں زکات دیتا ہوئے یا نہ دیتا ہوئے جہاد محمد را وہ دل کے اندر بغض ہویا تو دنیا تو مسلمانوں کے نہیں بلکہ کافروں کے مرے گا وہ کافروں کے مرے گا تو میرے بھائی کیوں نازیہ کیے کیوں نازیہ کیے مشکل کشادی کا دلارا حسین مشکل کشادی کا دلارا حسین کون بھیجے مشکل کشادی کا دلارا حسین ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین مسلم کا سر بلند ہے باطل کے سامنے کیوں کہ ہر دم ہمارا ساتھ ہمارا حسین ہر دم ہمارا ساتھ ہمارا حسین ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے بس بزرگوں بیان ختم ہو گیا دیکھا ایک دوسرے نے جو مسائل چلے تھے وہ حرم دے والے رہا انہوں پوچھے وہ تو نہیں گوشت دار کرتے نہیں ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ 10 محرم الحرام شریف نے جڑا اسی لوگ قبرستان میں جانے ہیں روڈ پانی پنجابی دے اندر لفظ جڑا روڈ پانی جانے ہیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں یا ایک کے درجے کا سنت ہے واجب ہے فرض ہے مستحب ہے ایک ہی میرے دوستو قبراں تے دی زیارت کرنے واسطے یا قبرستان جانا ویسے
سنت ویسے کہ یہ سنت نبی اسلام سنت قبرستان جانا چاہیے، بلکہ اس طرح نبی اسلام نے فرمایا جانے کا ہر جمعرات کو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو 10ویں کا جاڑا ہے یہ کوئی مقرر نہیں ہے، یہ مقرر نہیں، لیکن جانا ناجائز بھی نہیں، جانا ناجائز بھی نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ اتنے جانے سے جا کے قبروں سیدھے پتہ کسی نے کو فائدہ نہیں پڑیا، کوئی غلط نہیں کرتے، ہاں ایک چیز کی پابندی کریے وہ کرو جن کے سڑیاں ماما بن جاتے ہیں نا، اس چیز کی پابندی کرو وہ نہ جاؤ، اور پھر افسوس جب وہ جاتی ہیں میک اپ کر کے بن سمر کے جناب کن کم میں چیزیں پہ گیا، ایک کوئی سنت نہیں، ایک کوئی اچھا عمل نہیں، بلکہ اس طرح سمجھو کہ اللہ پاک کے عذاب کو دفع دینے کا ذریعہ اگر اس طرح سے کر دیتے قبرستان میں کیوں جانا ہے؟ یہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ فکر آخرت، یاد رکھیں قبرستان میں جان کی نیت ساری کیا ہونی چاہیے؟ فکر آخرت، کسی اپنی آخرت کو سواری ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ روافظ کے مجالس کے اندر جانا آدھے سنت و جماعت کے واسطے کیسا ہے؟ یہ ساری ڈیوٹی ہے، جو کوئی ساتھ پوچھے ساڈا حق ہے، کسی حق سچ جو کوئی ساڈا اہل سنت جماعت عقیدہ آخ دے وہ دے مطابق کسی گل کرے۔ روافظ کے مجالس کے اندر جانا مسئلہ کیا ہے سنت کے اندر جائز ہے؟ نہیں، وہ دی وجہ اہل بیت کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، کرنا بھی عبادت ہے، جس طرح ہونا سا پیتا ہے، یہ دیکھو توہین دے جملے نہیں سمجھا کیتے کچھ تو سنیا تو نہیں جملے جہاں توہین ہوتی ہے اہل بیت کی، جب تیری میری بیٹی کی گل ہو، تیری میری بیٹی کی گل بھاویں ہوئے حقی بھی ساڈے سامنے کوئی روزانہ کوئی کرے دوبارہ کرا گے سر تیرے بیت دے افراد نو اتنا تو گچرے تے وغیرہ سمجھ رہا ہے باہر تو گلی کچے میں جاگنا نہیں عزت کو اچھالنا ہے، تو جہاں بندہ اہل بیت دی توہین سن کے برداشت کرتے ہیں چپ کر جائے سمجھتا ہے وہ غیرت نہیں، غیرت مند نہیں، وہ بے غیرت ہے۔ جہاں اہل بیت دی توہین سن کے توہین میں جملے سن کے برداشت کر جائے تو چپ کر کے بیٹھا رہے تو موڑا کے اہل بیت دا ذکر نہ سننا، یہ اہل بیت دا ذکر نہیں، اس واسطے ہے سنت و جماعت دا کوئی بھی فرد روافظ دی مجالس کے اندر نہ جاوے، سمجھ آ گئی؟ تیسرا مسئلہ جو پوچھا گیا وہ اے وے کہ جی منت کیوں جی مننی چاہیے، منت کیوں جی مننی چاہیے، یہ تیسرا مسئلہ تسی عمل کرو نہ کرو، اور میں تو ایک آنکھاں گا ڈنکے دی چوٹ دے آنکھاں گا بانے تسی میرے ناراض ہو یا راضی رہو تہاڈا بھلا، جے ناراض ہو تب بھی تہاڈا بھلا، میں اس دی کوئی پرواہ نہیں، کیوں حق بیان کرنا میری ڈیوٹی ہے کہ اسی ساڈا اپنے گھراں تے کنٹرول کوئی نہیں، ساڈا اپنے گھراں تے کنٹرول کوئی نہیں، گھر ہے سنن دا ہوئے تے نشانی ہوتے روافظ دی لگی ہوئے، نشانی روافظ دی ہوئے، اور یار بندہ نون لیگ دا ہوئے وہ اپنے گھر پی ٹی آئی دا جھنڈا برداشت کرتا ہے، بندہ طریقہ لگا دا ہوئے وہ اپنے گھر نون لیگ دا جھنڈا برداشت کرتا ہے، تو بندہ سنی ہوئے تو جھنڈا کسی اور دا اپنے گھر برداشت کرے، وہ سننی ہے میں سننے نہیں آتا۔ اور منت جنہیں منی جاتی ہے، کچھ لوگ منت مندے ٹائم اتنے ہوتا پیا، یہ ضروری ہے کہ منت مننی کیوں جی چاہیے یا کیوں جی نہیں چاہیے، نہ جھنڈے مننے چاہیے نہ پیروانہ مننا چاہیے، نہ جوتی نہ ہوگا یا نہ دی، ٹھیک ہے، نہ ہی میں زنجیر مارا گا، نہ ہی میں قید ہوں گا قیدی ہوں گا، ٹھیک ہے، یہ جی منت مننی نہیں جائز، دساں بیبیاں دی کہانی میں پڑھاواں گا گھر یا پڑھاواں دی، یہ بھی منت مننی جائز نہیں، فلانے کا موسم منت پڑھاواں گا یا پڑھاواں گی، یہ بھی منت مننی جائز نہیں، منت کبھی مننی جائز ہے، میں روزے رکھاں گا یا رکھاں گی، میں نفل پڑھاں گا یا پڑھاں گی، تے 5 ٹائم دی نماز پڑھاں گا تو پڑھاں گی، میں صدقہ تو خیرات کراں گا تو کراں گی، اے گلنا اپنے گھراں دے اندر پڑھو، میں تھوڑے گھراں وچ نہیں جانا دسنا، میں کسی گل نہیں جانا دسنا، تھوڑی ماں بہن بیٹیاں
یہ تھوڑی ڈیوٹی ہے، میری ڈیوٹی ہے اپنے گھر تک اور میری ڈیوٹی ہے تھوڑے تک. میرا کم ہے دون دسنا کہ خدا نہ آئے کہ میرے ہاتھ جوڑے. انہوں نے لاج رکھو کہ اپنا محاسبہ کرو، اپنے گھر کا خیال کرو، اپنے عقیدے کا خیال کرو. کیوں عقیدہ کسی چھٹی جاتے ہو؟ کیوں اپنے آپ تباہ برباد کرتے ہو؟ خدا نہ ناجے، اللہ رسول نہ ناجے، اہل بیت اطہار نہ ناجے، صحابہ کرام نہ ناجے، اپنے عقیدے نے پیر رکھو. یہ عقیدہ بہت پیارا تے سونا عقیدہ اللہ پاک نے دیتا ہے. اگر پیچھے نہ ہو جائے اللہ پاک سے سارے عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.